محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرات، علماء کرام اور ائمہ اعظام، دیہاتیوں میں، سیدھے سادھے معمولی لوگوں میں میں تھوڑا بہت کچھ کہہ سن لیتا ہوں۔ علماء کے درمیان بیان کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ ماشاء اللہ، آپ علاقے کے ذمہ دار حضرات، اہل علم، مسجدوں کی اقامت صلاۃ کے ذمہ دار، دین کے اہم ترین فریضے کی ذمہ داری آپ حضرات پر بحیثیت امام، اور الحمدللہ سب کچھ آپ سنے ہوئے پڑھے ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ حاضری مرکز میں اور آپ کے شہر میں، اس لیے مجھے حکم دیا گیا کہ کچھ تھوڑا سا کہا جائے، اور کہنا کیا ہے کچھ بھی نہیں میاں، نقل کرنا ہے، ورنہ سب اپنے بزرگوں نے سب کچھ کہہ لیا اور سن لیا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے کہے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی ناقل ہیں، ہم بھی ناقل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی ہدایات، قرآن کریم کی تعلیمات، جس خدمت میں آپ لگے ہوئے ہیں، اسی کا مذاکرہ ہے۔ بحیثیت مقرر میں کوئی بات آپ حضرات کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، بحیثیت ناقل۔ آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موقع پر سہارنپور تشریف لائے، اور انہوں نے ایک دو باتیں اس آیت کے متعلق حضرات اہل علم کے سامنے بیان کی۔ جو کچھ میں سمجھا، خیال آیا، وہی نقل کر دوں آپ کے سامنے۔ ہمارے اکابروں میں اور ہمارے بزرگان دین میں بڑے اونچے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا، ایسا عالم مشکل سے پیدا ہوتا، ساری زندگی جو دین کی خدمت میں صرف کرے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین تھے، اور بڑی علم نکات اور علمی باریکیاں سناتے تھے حضرت کی طرف سے۔ حضرت کا نام نقل کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ فرمایا، اس آیت کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کے لیے۔ اس وقت تو بڑی خدمات ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اب وہ دور نہیں، وہ زمانہ نہیں۔ جان کی بازی لگانے کی نیت سے نکلتے تھے اور سب کچھ خرچ کرتے تھے، سب کچھ خرچ کرتے۔ اسی لیے یہ آیت منتخب فرمائی مولانا نے، حضرت مولانا الیاس۔ قرآن میں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا انفقوا کا مفعول بھی بیان کیا گیا، اس جگہ بیان نہیں کیا، سیاق و سباق میں بھی ذکر نہیں۔ زکوٰۃ کے دینے کا، مال کے خرچ، ہمارے ہاں آپ کے ہاں عامتاً انفاق بولا جاتا ہے مال خرچ کرنا، مگر یہاں قرآن اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا أَمْوَالَكُمْ، بہت سی جگہ کہا ہے نہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مفعول ذکر نہیں کیا جا رہا، کیا چیز خرچ کرو۔ کیوں؟ صحابہ کے لیے قرآن کریم اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کو عام رکھا، جان خرچ کرو، مال خرچ کرو، وقت خرچ کرو، جی عام ہے سب چیزوں۔ وَأَنفِقُوا، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو۔ مولانا صاحب بری نہیں ہو سکتے کہ میں تو مولوی آدمی ہوں، کمزور سا آدمی ہوں، گھر کا خرچہ چل جائے غنیمت ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پل جائے، اتنے پیسے کہاں ہیں جو اللہ کے راستے۔ یہ نہیں، پیسوں کو نہیں کہا جا رہا ہے خرچ کرنے کو، وقت بھی تو خرچ کر سکتے ہیں جی۔ اللہ نے جس منصب پر بٹھایا ہے، اس منصب کے اعتبار سے جو مرتبہ اور مقام اور عزت ملی ہے، وہ بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تو فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، اور جماعت وہی جو صحابہ والی ہوتی تھی، جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ اللہ کے، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلتے تھے وہ جب نکلتے تھے جی، جیسا موقع۔ چنانچہ مقابلہ تھا کسی دشمن سے، میدان میں پہنچ گئے دشمن کے مقابل، خبر لی گئی، حالات معلوم کیے گئے، جیسا کہ حکمت عملی مقابلے سے پہلے اندازہ لگایا ہے دشمن کا،
طاقت کا، اور اس کے اعتبار سے پھر جیسا موقع ہو ویسا اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا جائے۔ جب خبر لینے والے بھیجے گئے اور ادھر ادھر سے ہو کر واپس آئے تو بہت سو نے یہ کہا کہ دشمن کی تعداد ہماری جماعت کے مقابلے میں کئی گنا بڑھی ہوئی ہے، کئی گنا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کے مقابلے پر آئیں گے تو اندیشہ ہے ہم سب ختم ہو جائیں، اور ان کے مقابلے پر آنا اپنے کو خودکشی میں ڈالنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ ڈبل دگنا ہو اور 4 گنا ہو اور 5 گنا ہو یا کیا ہو، کچھ تفصیل نہیں تھی۔ آپس میں صحابہ کرام میں بعض حضرات جو خیر خبر لے کر آئے، انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ دشمن کی تعداد اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کے مقابلے پر گئے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا اور دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن غالب آئے گا اور ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہ صحابہ کرام میں آپس میں مشورہ، دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے کو خودکشی کے لیے، خودکشی حرام ہے، ایسے موقع پر نہ لے جاؤ جہاں یقین غالب ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں، لہذا مقابلہ نہ کرنا چاہیے۔ صحابہ میں آپس میں مشورے میں، اور یہ آیت پڑھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، امیر لشکر تھے، امیر جماعت، احباب کی بات سنتے رہے سب کی، کس کی کیا رائے ہے، کس کی سر سنیں۔ سننے کے بعد اخیر میں فیصلے کے طور پر، مشورے کے بعد جیسے فیصلہ ہوتا ہے قطعی بات، ذمہ دار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ بھائیو، تم نے جو کچھ اس وقت مشورے میں بات کہی، قرآن کی آیت تلاوت کی اور یہ کہا کہ مقابلے میں جانا اور اس وقت آگے بڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اس آیت میں اس سے منع کیا گیا، یہ تم نے اس آیت کے غلط معنی بیان کی۔ لأن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، لأن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار رضی اللہ تعالی، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی، حضرات انصار کی۔ اس آیت میں قرآن حضرات انصار مدینہ کو مخاطب کر رہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی سید الانصار، تو یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے معنی ہم زیادہ جانتے ہیں تم سب سے، جو تم حضرات اس وقت مشورہ دے رہے ہیں۔ تم اس کے معنی نہیں سمجھتے، اس کے معنی مجھ سے پوچھو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت حضرات انصار مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے موقع پر سنائی کہ ہمارے درمیان مشورہ ہو رہا تھا۔ حضرت جب مدینے میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مدینے میں آنے کے بعد اسلام کے اعتبار سے غلبہ عطا فرمایا، جوق در جوق لوگ دین میں داخل ہونے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور الحمدللہ دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو ہم انصار مدینہ نے، ہم ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ الحمدللہ حضرت کا اب دین چاروں طرف عرب کے علاقوں میں پھیل رہا ہے۔ ابتدا میں جب حضرت تشریف لائے، بے شک اس وقت مدد کی ضرورت تھی اور ہر چیز اللہ کے راستے میں لگانے کا وقت تھا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ الحمدللہ ہم سے اللہ نے جو کام لیا اور جو توفیق ہوئی وہ ہم نے کیا، حضرت کے ساتھ اپنی جان مال وقت جو کچھ قربانی لگا حضرات انصار مدینہ، ہم نے حضرت کے ساتھ دین کی خدمت میں جتنا موقع ملا اور توفیق ہوئی کام کیا۔ اب الحمدللہ دین اتنا پھیل گیا ہے کہ اگر ہم اب کچھ دن کے لیے حضرت سے چھٹی لے لیں اور حضرت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ حضرت الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے بہت لوگ کھڑے ہو گئے اور دین خوب پھیل گیا ہے، اب صرف انصار مدینہ ہی کی صرف دین کو ضرورت نہیں رہی،
دین کو پھیلانے والے، دین کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے آگے اپنے قربانیاں لگانے والے چاروں طرف پیدا ہو گئے ہیں۔ شروع میں ہم نے ہر وقت صبح اور شام، رات اور یہ دن، بیوی بچوں، زمین جائیداد، باغات سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہنے کو اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی، ہم نے کیا۔ اب ہم کچھ تھوڑا بہت اپنے گھر کے حال کو درست کریں، اپنے باغات کی کچھ دیکھ بھال کریں، اپنے کھیت میں آنا جانا شروع کریں اور دوسرے کاموں میں بھی لگ جائیں، کیونکہ الحمدللہ دین کو اب اتنی قربانی کی ضرورت نہیں رہی جتنا ابتدا میں تھی۔ تو اگر ہم ان کاموں میں لگ جائیں گے تو امید ہے کہ دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا کام بھی ہو جائے گا، اپنے کاروباروں کو بھی دیکھ لیں گے، اپنے بیوی بچوں کی بھی خبر لے لیں گے، موقع بموقع حضرت کے ساتھ بھی ہے۔ انصار مدینہ نے یہ مشورہ کیا بس، اور چند افراد منتخب ہوئے کہ حضرت سے جا کر گفتگو کریں۔ یہ ابو ایوب انصاری سنا رہے ہیں، آیت کا شان نزول سنا رہے کہ ہم چند لوگ جائیں اور جا کر حضرت سے درخواست کریں کہ حضرت تھوڑی سی ہمیں چھٹی مل جائے، ایک دن کام کر لیں گے، ایک دن ساتھ آ جائیں گے، 2-4 دن اس کام میں لگ جائیں گے، 2-4 دن اس گھر کے کچھ افراد گھر کو دیکھ لیں گے، کچھ جماعتوں میں اور دین کے کاموں میں نکل جائیں گے۔ اس طرح سے حضرت سے کچھ اجازت لیں۔ تو ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت سے جا کر کل کو یہ درخواست کی جائے۔ چنانچہ ہمارا یہ وفد اس سارے مضمون کو اور سارے مشورے کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر حضرت کی خدمت میں اگلے دن حاضر ہوا۔ جیسے ہی جا کر بیٹھے، درخواست کرنے کی ابھی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے دیکھا حضرت کی مجلس میں کہ حضرت پر نزول وحی کے آثار کا، جب وحی نازل ہوتی حضرت کی حالت ذرا متغیر ہو جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، بیٹھنے والے مجلس میں محسوس کرتے تھے وحی نازل ہو رہی۔ ہم خاموش بیٹھے کہ جب یہ آثار وحی ختم ہو، نزول وحی، حضرت اپنی حالت پر آئے تو درخواست کریں۔ تھوڑی دیر میں نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، حضرت اپنے حال پر آئے تو حضرت ہماری طرف مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا ہم نے کچھ درخواست نہیں، ہم نے کچھ عرض نہیں کیا حضرت سے، ارادہ تھا اپنے دلوں میں یہ بات، یہ کہیں گے کہ حضرت تھوڑی سی چھٹی مل جائے اور دین کے کاموں سے نکل کر تھوڑے سے اپنے کام کاج دیکھنے لگے، جو اتنے دن تک قربانیوں کی وجہ سے پیچھے پڑ گئے ہیں، کھیتوں کی بھی خبر نہیں، دکانوں کی بھی خبر نہیں، بیوی بچوں کی بھی خبر نہیں، اس طرح سے اللہ کے راستے میں لگے رہے، تو اب تھوڑا سا اس کی خیر خبر لے لے، باقی وقت جو ملے گا ساتھ رہیں گے۔ اس درخواست کے پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی، آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کا معاملہ دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے۔ پوری انسانیت کے مقابلے میں دین کی دعوت دینے والوں کے ساتھ اور دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اور دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا طرز عمل ہمیشہ نرالا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے تھے، بے شک مدارس اپنی جگہ، دین کے مکاتب قرآنیہ اپنی جگہ، مساجد اپنی جگہ، اور الحمدللہ سب دین کے کاموں میں لگے ہوئے جو قابل قدر ہیں، مگر میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آپ بیتی میں موجود ہے، حضرت فرماتے تھے یاد رکھو اس زمانے میں اللہ کی نصرت تامہ اور کاملہ صرف تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ فرماتے نصرت تامہ اور کاملہ، اللہ کی خصوصی توجہ اس جماعت کی طرف، اللہ اپنے توجہ کو اپنے خادموں کی طرف اور دین کے داعیوں کی طرف سب سے زیادہ، بے شک دین کے شعبے مدارس کی خدمت دین سے، میں بھی ایک مدرسے ہی کے اندر پڑھنے پڑھانے والا طالب علم ہوں۔ حضرت شیخ خود نور اللہ مرقدو 50 برس مظاہر علوم میں بخاری شریف کا درس دے چکے ہیں، اور سارے مدارس کی سرپرستی حضرت کا جملہ مجلس میں بھی اور آپ بیتی میں بھی موجود ہے۔ بے شک مدارس اپنی جگہ ضروری، مراکز دین اور جتنے ہیں دین کی دینی جماعتیں جمعیتیں کام کر رہی ہیں اپنی جگہ، مگر اللہ کی خصوصی نصرت اور اللہ کا ایک خاص تعلق جو اس وقت جماعت دعوت و تبلیغ سے ہے وہ اور جماعتوں سے اتنا نہیں۔ حضرت نے یہ دعوت والے عمل کی برکت ہے۔ تو اس واسطے سب سے زیادہ امت کے اندر دعوت کے عمل کو آقا کے بعد کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو اس لیے صحابہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل عجیب نرالا اور شفقتوں والا ہے، محبت والا ہے۔ آیات شریفہ پڑھیے اور غور کیجیے قرآن کے آیات میں،
صحابہ کے بارے میں جتنی آیات اللہ نے نازل کی ہیں، ایک ایک آیت کے جملے اور کلمے سے اللہ کی محبت ٹپکتی ہے جو اللہ نے اس جماعت کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے بڑا تو کوئی پیغام اور انعام نہیں ہو سکتا نا جی. کیوں بھائی؟ آپ حضرات علماء رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، تو اس کے بعد اور کیا چاہیے بھائی؟ اہل جنت کو تو رضا کا پروانہ جنت کی ساری نعمتوں کے بعد اخیر میں ملے گا. حدیث میں کہا گیا، حدیث شریف میں، کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں مل جائیں گی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں جو نبی بھی اپنے الفاظ میں بیان نہ فرما سکتے ہوں، ساری نعمتیں کامل مکمل ہو کر اعلان ہوگا کہ اہل جنت تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں، خوش ہو نہیں ان نعمتوں پر؟ تو عرض کریں گے یا اللہ کون سی ایسی نعمت رہ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم خوش نہ ہو؟ سب کچھ دے دیا گیا. تو کیا ارشاد ہوگا؟ ایک نعمت رہ گئی، وَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، وَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ، اب رضا کا اعلان اب ہوگا. بعد ساری نعمتیں مل کر اللہ کی رضا کا پروانہ اہل جنت کو اخیر میں دیا جائے گا. وہ حضرات صحابہ کو دنیا میں دیا، حضرات صحابہ کو دنیا میں دیا. تو کیوں بھائی اس سے زیادہ پیار اور لاڈ ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ عنہ. دعوت والے مبارک عمل پر اللہ نے حضرات صحابہ کو مجموعی من حیث الطبقہ، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے حضرات علماء دیوبند کا اور حضرات اہل سنت والجماعت کا کہ حضرات صحابہ کرام معیار دین ہے. معیار دین، دین کی کسوٹی پرکھنے کی، اپنے دین کو پرکھنا ہو اور اپنی سیرت کے اندر دین کا جائزہ لینا ہو تو دیکھ لو کہ ہماری سیرت صحابہ کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ سے کہا جاتا، اللہ فرما رہے دیکھو یہ لوگ اگر تمہارے جیسا ایمان لے آئے سب ہدایت یافتہ. اللہ، اس سے بڑا کیا معیار ہوگا بھائی؟ قرآن کسوٹی بیان کر رہا ہے صحابہ، جسے اپنا ایمان پرکھنا ہو صحابہ. تو بھائی یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا، کس وجہ سے؟ دین کی یہ تمام خدمات. تو اس لیے جیسے ہی مجلس میں جا کر بیٹھی جماعت کا نمائندہ لاڈلے صحابہ اور ارادہ کیا تھوڑا سا دین کی خدمت کے اعتبار سے چھٹی لینے کا کہ اپنے کام کاج کو دیکھ لے اور ان ذمہ داریوں میں لگ جائیں. الحمدللہ دینی ذمہ دار بہت پیدا ہو گئے ہیں، اگر ہم نہیں لگیں گے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، دین تو چلتا رہے گا. یہ سوچا صحابہ نے، تھوڑے دن کے لیے اپنے کام میں لگ جائے تب بھی دین کی خدمت ہوتی رہے گی اور دین چلتا رہے گا اور اسی طرح بڑھتا رہے گا. اس لیے حضرات صحابہ جب یہ درخواست کرنے گئے تو درخواست کرنے کی نوبت نہیں آئی، پہلے ہی جواب مل گیا اللہ کی طرف سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گئے. کیا؟ ان سے یہ کہہ دو، یہ چھٹی لینے آئے ہیں، کیا کہہ دو ان سے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ان سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی عاشق اور محبت کرنے والا اور دین چمکنے کے اعتبار سے ان کے عشق اور محبت جس سے دین چمک رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور جماعت نہیں ہے. اور عاشق کے لیے سبق یہ ہے، یہ کیا؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس کے سبق یاد ہوا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کے سبق یاد ہوا. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. دین کی خدمت کے اعتبار سے اللہ نے اس شعبے کا کام اور نظام کیا رکھا ہے. یہ نہ سمجھے کہ دین کی خدمت کرنے والے بس اب ہم فارغ ہیں، بہت پیدا ہو گئے ہیں دین کی خدمت کرنے والے. نہیں، دین کی خدمت ہمیشہ خدمتگاروں کے لیے لازم ہے، اور خدمت سے دل کو چرانا، طبیعت کو چرانا، چھٹی کا ارادہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. اللہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تم یوں کہہ رہے ہو دشمن کے مقابلے پر جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. اب وہ ایوب انصاری فرما رہے ہیں، اس آیت کے معنی ہم سے پوچھو. پیچھے ہٹنا ہلاکت میں ڈالنا ہے. دین کا تقاضا ہے آگے بڑھنا، دین کا تقاضا آگے بڑھنا. اب آدمی یوں کہے میں تو بہت سارے ماشاءاللہ جماعتیں نکلنے لگی ہیں اور پوری جماعت ایک ٹیم کی ٹیم ہے الحمدللہ جو دعوت والے عمل میں اللہ کی توفیق سے لگی ہوئی ہے، لہذا ہم اور آپ کچھ لوگ سوچیں کہ چھٹی کریں. نہیں بھائی، دین کے خادم کے لیے چھٹی کا نمبر نہیں. جس کام میں اللہ نے لگایا ہے زندگی بھر اس میں لگا رہنا. یہ دین کی محنت اور دین کی خدمت کا اولین تقاضا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معنی بیان فرمایا
دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ہمیں حضرت چھٹی دے دیں گے، نہیں، آیت نازل ہوئی بتایا چھٹی نہیں ہے، اور اگر چھٹی کی درخواست دو گے تو یاد رکھو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، احسان، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت فارغ رکھنا۔ کیسا ہی تقاضا، حضرات صحابہ کا تو یہ حال تھا، کیسا ہی تقاضا ہو جائے، مگر حضرت کے یہاں سے اگر آواز لگ جاتی کسی کام کے واسطے تو گھر میں کوئی بھی ضرورت ہو ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال آگے نکل جاتے۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ آپ حضرات تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں، کھیت پک رہا ہے، کھجوریں پک رہی ہیں، ساری سال کی محنت برآور ہو رہی ہے، اور اعلان ہو گیا تبوک کے لیے جانے کا، اور کیا کہہ دیا گیا؟ سب کو نکلنا پڑے گا، سب کو، اور سب ہی نکل گئے سوائے 3 صحابہ کے کہ وہ ذرا سی کسی عذر معذوری میں ذرا اٹک گئے اور لٹک گئے تھوڑا سا، اور انہی کے بارے میں عتاب نازل ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ دین کی خدمت کے مواقع دیے، مدارس کی لائن سے ہوں، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہوں، مسجد میں امامت کی لائن سے ہوں، ہم اس کو صحابہ کی سیرت اور صحابہ کے طرز کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں کی یہی دعوت اور ہمارے بزرگوں کی یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے لگایا اس کے لیے فارغ کریں۔ الحمدللہ علماء کرام جو مدارس میں درس دے رہے ہیں، علم کی فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ آپ سب سمجھنے والے ہیں، اللہ نے سب سے اونچے دین کی خدمت کے لیے آپ کو قبول کیا ہے، مگر علم کا ثمرہ بھی تو عمل ہی ہے، صرف پڑھنا پڑھانا تو نہیں، نقوش اور حروف نہیں، آپ بھی جانتے، عملی زندگی پڑھنا، اور یاد رکھیے عملی زندگی کی مشق کرانی پڑتی ہے۔ آپ تعلیمی مشق کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک جیسی دولت دے رہے ہیں، قرآن والا علم ان کو پہنچا رہے ہیں، لیکن جیسے ان کو علم کے لیے تیار کر رہے ہیں، عمل کے لیے تیار کرنا بھی تو ذمہ داری نا، تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت۔ قرآن کریم نے دونوں کو ساتھ کہا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ویزکیہم، تزکیہ جسے کہا جائے، نفس کو مشقت میں ڈالنا، نفس کا مجاہدہ، نفس کی قربانی۔ ہمارے بزرگ مختلف طریقوں سے دیتے تھے، الحمدللہ، خانقاہیں قائم تھیں، ان میں مجاہدات ہوتے تھے، آج تو خانقاہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ علم حاصل کر کے گیا، مدرسے سے نکلا پڑھ کر عالم، اور کسی خانقاہ میں شیخ کے ہاں پہنچ گیا، اور شیخ نے اس کے تزکیہ نفس کے لیے تجویز کر دیا کہ فجر سے پہلے پوری خانقاہ میں جھاڑو لگانی پڑے گی۔ یہ ہے تزکیہ نفس، جان و مال کے اعتبار سے جیسے وقت لگانا ہوتا ہے، یہ نفس کی، نفسانیت کی قربانی جی، نفس کے اندر گرمی اور حرارت، جس کو تزکیہ کہا گیا، اپنے قلب کو پاک کرنا رذائل سے، اور رذائل میں سب سے بڑا رذیلہ، اکبر الرذیلہ جس کو کہا گیا، وہ کیا ہے؟ کبر جی، نعوذ باللہ من ذلک، تکبر اور بڑائی، یہ خانقاہوں سے جاتی ہے۔ یا پھر بستر کندھے پر رکھ کر ہمارے حضرات نے جو ایک مشق کرائی ہے جی، ایک یہ ذریعہ ہے اپنے نفس کے کبر کے ختم کرنے، اپنے کو دین کا خادم بنانے۔ اس زمانے میں جب یہ دعوت و تبلیغ والا عمل نہیں تھا، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کی بڑی بڑی خانقاہیں آباد تھیں جی، تو آپ حضرات ان کی تاریخ پڑھی، جا کر کسی شیخ سے وابستہ ہو گئے، کیونکہ عملی مشق کے لیے باقاعدہ کوئی مشق گاہ چاہیے۔ جیسے علم کے لیے تعلیم گاہ ہے، اس زمانے میں یہ خانقاہیں تربیت نفس کی مشق گاہیں تھیں، وہاں ٹریننگ دی جاتی تھی، ٹریننگ سینٹر تھے یہ سارے، وہاں مشق کرائی جاتی تھی۔ کس طرح سے مشق ہوئی ہے آپ نے اکابر کے حالات پڑھ لیے، کیسے کیسے مجاہدے ان حضرات سے کرائے گئے اور کیسی کیسی قربانیاں ان سے دلوائی گئیں، تب جا کر حقیقی علم آتا تھا جی۔ کیسا علم؟ ایسا علم کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے کو یہ سمجھنا کہ میں عالم نہیں، میں عالم۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے تاریخ و سیرت میں لکھا ہے، دورہ حدیث شریف کا جب اختتام ہونے لگا دارالعلوم دیوبند میں، کسی موقع پر بخاری کا آخری درس دیا، شاگردوں نے اجتماعی طور پر درخواست پیش کی کہ حضرت سبق اختتام پذیر ہے، آپ سے الوداعی اور رخصتی وقت ہے، کوئی آخری نصیحت فرمائے، کوئی آخری نصیحت۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اور آخری ہی نصیحت ہے، تم نے اگرچہ دارالعلوم میں پڑھا اور انور شاہ کے سبق میں بیٹھے سال بھر، اللہ کیسی تحقیقی مقالات اور کیسے محققانہ تقریر ہوتی ہوگی جی، چلتا پھرتا کتب خانہ کہ جو کچھ سننا ہے وہ زبان سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں جی، حوالے بھی اور علماء کے حوالے بھی اور کتابوں کے حوالے بھی۔
فرمایا اگرچہ تم نے سال بھر سب سنا ہے مگر ایک بات یاد رکھنا، آخری نصیحت، اپنے کو کبھی عالم مت سمجھنا۔ اللہ اللہ، اپنے کو کبھی عالم مت سمجھنا۔ ذرا ہم اپنے آپ کو ٹٹولے تھوڑا سا، اپنے لیے، کسی دوسرے کے لیے ٹٹولنا نہیں، یہ تو اپنے لیے ٹٹول۔ اس علم سے ہمیں عملی مشق کیا مل رہی؟ بڑی بڑی درسگاہوں میں پڑھانے والے اساتذہ اور مشائخ جی سب کے سب امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے تلمیذ یا تلمیذوں کے تلمیذ واسطہ بالواسطہ پہنچتے ہیں۔ کیا لکھا حضرت امام ربانی مولانا گنگوہی کے بارے میں؟ درس دے رہے ہیں گنگو کے اندر بیٹھے ہوئے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد جیسے لوگ شاگرد ہیں جو درس لے رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے مشائخ جبال العلم درس دے رہے تھے کہ بارش آ گئی، درخت کے نیچے بیٹھے، کیونکہ درس گاہیں تو اس وقت ہی نہیں، نہ دارالعلوم تھا نہ مظاہر العلوم، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بس وہی دارالعلوم مظاہر العلوم بن گیا۔ انہیں کیا چاہیے؟ سبق پڑھا رہے ہیں، ایک دم بارش ہونے لگی، جلدی جلدی شاگردان رشید چند جو ہوں گے ہاتھوں میں کتابیں لیے ہوئے تپائی، جلدی اٹھے کتاب بھیگ نہ جائے، کتابیں اٹھائیں تپائیاں اٹھائیں، بھاگ کر جانے لگے۔ اندر جب جا کر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت امام ربانی مولانا گنگوہی سب کے جوتے اٹھا کر چلے آئے، شاگردوں کے جوتے اٹھا کر آئے۔ تاریخ بیان کرنے والا کہتا ہے یہ حضرت کا یہ منظر دیکھ کر جتنے شاگرد تھے یوں کہتے تھے ایسا معلوم ہوگا کسی نے ہمیں ذبح کر دیا، گردن پر چھری پھینک دی۔ ہے ایسا کوئی آج عالم دنیا میں جو اپنے شاگرد کا جوتا اٹھا کر چل پڑے؟ یہ ہے بے نفسی کا عالم، اپنے نفس کی قربانی، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ رونے لگے وہ سارے کے سارے حضرات، حضرت یہ کیا کیا آپ نے ہمارے پر؟ ہم تو کتابیں رکھ کر آواز آ رہے اور آپ ہمارے جوتے اٹھا کر لائے۔ ارشاد فرمایا آج ہی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں کہا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کو میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، تم میں سے ہر ایک کو میں اپنے سے افضل، میں قسم کھا کر۔ انداز لگائیے قلب کا کیا عالم تھا۔ یہ صرف درسگاہوں سے نہیں ملتا، کتابوں سے نہیں ملتا ہے، یہ قربانی نفس جس کا نام مجاہدہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال عزت آبرو سب لگا دینا۔ میرے بھائیوں یہ تربیت ہے، اس لیے ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو اس زمانے میں جو طریقہ، اللہ کرے کہیں خانقاہ مل رہی ہو اور وہاں مجاہدے اور قربانیاں ہو رہی ہوں تو وہاں، ورنہ قربانیوں کی یہ شکلیں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے جماعت تبلیغ کے اعتبار سے یہ قربانی رکھی ہے، یہ بڑی قربانی ہے۔ اس میں لگنے والے ماشاءاللہ علماء کرام واقعتاً وہ ہیں جو اپنی تربیت چاہتے ہیں، جب اپنے آپ بنیں گے تو دوسروں کو بنائیں، جب خود بنیں گے تو دوسروں کو بنائیں۔ اسی لیے حضرت مولانا گنگوہی کے بارے میں آپ نے سنا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر و مرشید نے ایک مرتبہ لکھا، جی چاہتا ہے آپ اپنے احوال لکھیں، مکے میں تھے حضرت گنگو میں، اپنے احوال لکھ۔ کیا جواب میں لکھا ہے حضرت نے کہ حضرت حال تو وہ لکھے جس کے پاس کوئی حال ہو، میں تو آپ کا ایک مرید بے حال ہوں، میرا کوئی حال نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میرے دل کے اندر مادح اور ذام دونوں برابر ہیں، مادح اور ذام دونوں برابر ہیں، کوئی تعریف کرے تو دل پر اثر نہیں اور کوئی میری برائی کرے تو میرے دل پر اثر نہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا قلب تو بنانا پڑے گا۔ آج تو صبح شام زندہ باد کے نعرے سنتے ہیں اور کسی نے ذرا سا کوئی جملہ کہہ دیا ہمیشہ کے لیے اس سے بغض و عداوت اور کینہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ماتحتوں کے لیے اور خود اپنے لیے، اللہ نے سب کے لیے راستہ رکھا جی، اپنے لیے قربانی کا دینا، قربانی کے جذبات، امت کی خدمت، امت کے ساتھ شفقت، امت کے ساتھ رافت کا معاملہ جی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بیان کر رہا ہے قرآن۔ آگ کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو گڑھے سے کھینچ کر لا رہے ہیں، گڑھوں سے، جہنم کے گڑھوں سے کھینچ کر لا رہے ہیں۔ آج پوری امت جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے، گھر گھر کے اندر مصیبتوں اور لعنتوں اور اللہ کی ناراضگیوں کے سامان جمع ہے، اختیار کے ساتھ۔ تو بھئی علماء کی ذمہ داری تو ہے، فانقذکم منہا، آپ سب حضرات خلفاء اور آپ سب حضرات وارثین انبیاء، جہنم سے پکڑ کر نکالنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ علم کے راستے سے، دعوت و تبلیغ کے راستے سے جو کام ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جہالت سے نکالے اور ان کو ضلالت سے نکالے۔ تو اپنے بچوں کے لیے ہمارے واسطے ہمارے اکابر حضرات جو فرماتے ہیں کم سے کم انہیں، جیسے آپ ہفتے کے اندر 7 دن تک
الحمدللہ درس دے رہے ہیں، ان پر محنت کر رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ، اور اس کا لیے جانے جانے کیا کیا قربانی حضرات دیتے ہیں علماء، صبح سے لے کر شام تک 6 گھنٹے بیٹھ کر ان پر اپنی مشق کرتے ہیں. تو بھائی جہاں 5-6 دن یہ کام کیا، جماعتوں کے اعتبار سے بھی طلبہ کو تھوڑا سا دین کی بیداری پیدا کرنے کے لیے، عملی مشق کے لیے آپ حضرات کم سے کم یہ اہتمام کریں کہ بچے جماعت میں جائیں. الحمدللہ دارالعلوم میں، مظاہر العلوم میں ہمارے اکابر نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے. باقاعدہ کچھ حضرات اساتذہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، طلبہ میں بھی ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں. بھائی جمعرات کے روز، کیونکہ جمعے کے دن ہفتے کا دن ہے، کم سے کم ہمارا ہر بچہ 24 گھنٹے لگا کر ہے. پھر دیکھیے اس کے علم میں کیسا نور آتا، اس کی علم کے ساتھ ساتھ علمی تربیت اور علمی مشق کے ساتھ ساتھ عملی مشق کیسے ہوتی. دیکھیے مدارس میں تعلیم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی عملی مشق، اس کے لیے مستقل وقت نکالیں. تو بے شک تعلیم پورا ہفتہ نہیں نکال سکتے، مگر ہفتے میں جمعہ کا دن نکال سکتے، سال میں چھٹیوں کے ایام نکال سکتے. آپ حضرات ذرا سی اپنے بچوں پر محنت کریں گے تو پھر دیکھیں گے یہ محنت ان کی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کرتی ہے، اور وہ شاگرد آپ کے کیسے شاگرد بن کر چمکتے ہیں، اور دین کے لیے اور قوم کے لیے کتنا کام آنے والے بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ائمہ حضرات الحمدللہ کہا جہاں جہاں جماعتی نظام ہے، ائمہ حضرات جماعت کا تعاون، ہفتہ واری اجتماع ہو رہا ہو، اپنے احباب کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے محلے کے ان لوگوں کو جن سے تعلق جوڑنے کی امام کا اثر ہوتا ہے اپنے حلقے میں. اور جن حلقوں میں خدا نخواستہ کمزوری ہے، اور جن حلقوں کے اندر ہم کام کرنے میں ذرا کچھ تھوڑا سا مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں، ماحول نہیں ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمیں ہی ہٹا دیا جائے یا ہماری خلاف ہو جائیں، حکمت عملی وہاں بھی ہے. الحمدللہ آپ اپنی حکمت عملی سے انفرادی طور پر اپنے احباب سے، اپنے محبت رکھنے والوں سے یہ فہمائش کے طور پر تھوڑا بہت سمجھا کر انہیں کچھ نہ کچھ فہمائش کریں. کہیں کہیں موقع ہو جماعت میں، آپ سب کو نہیں لا سکتے، ایک کو یا دو کو لے کر آ جائیں، کسی ایک کو اشارہ کریں کہ بھائی وہاں جا کر تھوڑا سا کام سیکھو، ہمارے ساتھ وہاں شریک ہو جاؤ. وہ مانوس ہو جائے گا اس عمل سے تو نہ جانے کتنوں کے مانوس ہونے کا ذریعہ بنے. ہم اور آپ الحمدللہ ان دین کی خدمات میں مشغول ہو سکتے، اور اللہ نے اس کی ہمیں توفیق دی. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا اس طرف متوجہ ہوں اور اس کام کو بھی اپنا کام سمجھیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ جو صفہ تھی، جہاں تعلیم ہو رہی تھی، وہیں تعلیم بھی تھی اور وہیں تربیت بھی تھی، جی وہیں تزکیہ بھی تھا. علماء بھی تیار ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عاملین بھی تیار ہو رہے تھے، عمل کرنے والے صحابہ. ان سے زیادہ بڑھ کر کون عمل کرنے والا ہوگا؟ علم بھی اور عمل بھی اور تزکیہ. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پوری آیت کی تفسیر ہے. اب اگر اس زمانے میں اپنی کمزوری سے نظام یہ بنا ہوا ہے کہ تعلیم الگ ہے درسگاہوں میں، اور باقاعدہ تزکیے کے لیے ہمارے خانقاہیں ہیں یا ہمارے مراکز دین ہیں، اور اسی طریقے سے علماء کرام اپنے مدارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، تقسیم ہے. مگر اس تقسیم میں ہر ایک دوسرے کو اپنا معاون سمجھے، مانع نہ سمجھے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ دین کا خدمت کرنے والے کو ہر شخص دوسرے خادم کو اپنا رفیق سمجھے، اپنا فریق نہ سمجھے. آج کچھ ایسا معاملہ ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو اور بدگمانیوں کا موقع ملتا ہے کہ بھائی یہ دین کا کام کرنے والا کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ کام کریں، اور ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ ان کو دعوت نہ دیں، ان کو شریک نہ کریں. بہت فرماتے تھے بھائی رفیق بنو ایک دوسرے کے. سب دین کے کام میں لگ رہے ہیں الحمدللہ، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کی قدر و قیمت، ہر ایک کے کام کا اہتمام. اور بھائی فریق نہ بنو کہ یوں سمجھو بس اصل کام میرا ہی اور دوسرا نہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے تعلیم اور تربیت دونوں کا خیال رکھا ہے ہمیشہ، اور دونوں کو لے کر چلے ہیں ہر زمانے میں. پہلے زمانے میں تو بلکہ ہمارے مشائخ کے بارے میں سنا ہے کہ جب تک بچہ علم میں لگا رہتا تو اس کو بیعت بھی نہیں فرماتے تھے، خانقاہی لائن سے آشنائی نہیں ہوتی، یکسوئی کے ساتھ پڑھنے میں لگا رہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے کہ بے شک یہ ہمارے اکابر کا طرز عمل ہے، لیکن اب زمانے کی رفتار بدل گئی. طالب علم کو طالب علم کے زمانے میں اگر اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو نعوذ باللہ دین سے بھی آزاد ہونے لگتا ہے، ماحول کی وجہ سے. اس لیے انہیں تھوڑا سا باندھ کر رکھنا چاہیے.
تھوڑی سی تربیت ہو دعوت کی بھی، تھوڑی سی تربیت ہو تذکیر کی بھی، کسی سے ارادت اور بیعت کا تعلق بھی قائم کر لے، تاکہ کم سے کم نمازوں کا اہتمام، نماز باجماعت کا اہتمام، اعمال کا شوق اور اس کی رغبت، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان طریقوں میں آنے سے. تو اپنے بچوں کو ابھی سے اس کی مشق کرانی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان تمام دینی کاموں کو اپنا کام سمجھیں جی. اور خاص طور سے ہمارے حضرات علماء کرام کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ساری امت کا واقعتاً ہدایت کا مدار، سیدھے راستے پر چلنے کا مدار سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، یہ ہمارے حضرات علماء طے کرتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں نے لکھا ہر عالم اپنی جگہ پر قطب نما ہے. جیسے قطب نما کی سوئی صحیح رہتی ہے ہمیشہ ہر وقت، ہر عالم کو بھی اسی طرح چوکس اور چوکنا رہنا چاہیے کہ میرے ذرا سے کہیں عدم توجہ بے توجہی سے کوئی دوسرا آدمی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے. کیا فرماتے ہیں؟ قطب نما ہمیشہ جہاں بھی آپ رکھیں گے یہ کسی جگہ بھی لے جائیں گے اس کی سوئی ہمیشہ سیدھی رہے گی، وہ آپ کو قبلہ بتائے گا. تو اسی طرح آپ بھی امت کو قبلہ بتانے والے، اس کو صحیح رخ بتانے والے. اس لیے ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں کے لیے ہر وقت چوکس رکھیں، کسی وقت غفلت نہ آ جائے، کسی وقت کسی کام کے اندر ہمارے سے کوئی تھوڑی بہت کوتاہی نہ ہو جائے اور ہم سمجھنے لگیں کہ ہماری چھٹی کا وقت ہے. نہیں، ہماری چھٹی کسی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور ہمارے اس اجتماع کو جو خاص دعوت کے تبلیغ کی نسبت سے حضرات اہل علم کا ہو رہا ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بزرگوں کی سیرت، اپنے بزرگوں کی تاریخ، آج الحمدللہ ہم مطالعے کے لیے بہت کچھ پڑھتے ہیں، مگر واقعہ یہ کہ ہمارے مشائخ کی سیرت میں، ان کی سوانح میں، ان کے واقعات میں ہمارے لیے بڑا عبرت و موعظت کا سامان موجود ہے. وہ حضرات کیسے تعلق رکھتے تھے اور کیسے ایک دوسرے کے رفیق بن کر رہتے تھے، اور کیسی بے نفسی ان میں ہوتی تھی کہ وہ جیسے میں عرض کر رہا سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. میں نے واقعہ پڑھا ایک کتاب میں، ہمارے میرٹھ اور مظفر نگر کے بیچ میں قصبہ ہے کھتولی، مشہور قصبہ ہے. اتفاق کی بات، وہاں جمعیت علماء کا اجلاس، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اس میں شریک ہونے والے. کچھ ایسا اتفاق پیش آیا کہ ادھر حضرت کے جمعیت کی طرف سے جلسے کا اعلان ہوا تھا، تیاری ہو رہی تھی، ادھر جماعت والوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو دعوت دے دی کہ حضرت کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، جوڑ ہو رہا ہے، حضرت تشریف لے آئیں. تو نہ جانے کتنے لوگ اس وقت نکل جائیں. تو حضرت نے بھی ارادہ کر لیا اس دن پہنچنے کا نظام الدین سے، حضرت شیخ الاسلام نے دیوبند سے. جیسے اسٹیشن پر اترے اور تقریباً اترنے کا وقت بھی شام کا، مغرب بعد پروگرام، عصر کے وقت جس وقت بھی کسی نے کان میں حضرت مدنی کے فرما دیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لا رہے ہیں آج کھتولی میں اور فلاں جگہ تبلیغی اجتماع. نہیں کھڑے ہو، شاید فرمایا حضرت تشریف لا رہے ہیں اور اجتماع ہو رہا، تم نے اپنی اجتماع آج کیوں رکھا ہے؟ اپنی جماعت کے کارکن اعلان کیجئے ابھی کہ اجتماع ملتوی، جمعیت کا اجلاس ملتوی ہے، سب لوگ وہاں شریک ہوں، یہاں تبلیغ اجتماع. اعلان کرا دیا کوئی پلیٹ فارم. اتفاق کی بات، تھوڑی دیر میں حضرت مولانا الیاس صاحب کی گاڑی جو پہنچی، وہاں لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے، ان کی کانفرنس ہو رہی ہے آج جمعیت کی. تو ارشاد فرمایا پھر مجھے کیوں بلایا آپ نے اس کام کے لیے؟ آج آپ سب کو وہاں شریک ہونا چاہیے تھا، اعلان کر دو کہ آج اجتماع نہیں ہوگا. تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا اور انہوں نے بھی کر دیا، نہ یہ اجتماع ہوا نہ وہ، دونوں حضرات ایک ہی جگہ جمع ہو. یہ ہے رفاقت جی، اس کا نام ہے رفاقت، اپنے بزرگوں سے سیکھنے کی چیز. انہوں نے ان کے احترام میں اور انہوں نے ان کے احترام میں اپنے اجتماع کو ملتوی کر کہ وہ آئے ہوئے ہیں آج وہاں شریک ہو. میرے بھائی، ہمارے بزرگوں کی یہ محبت، یہ تعلق، یہ دین کی تقویت کا ذریعہ تھا، دین کی تقویت. اور آج تھوڑا سا نعوذ باللہ ہم میں کوتاہی آ جائے اور ہم اس معنی کر اپنے ہی کام کو کام سمجھ کر دوسرے کے کام سے بے التفاتی کرنے لگے تو عوام پر اس کا اثر بڑی ایمان کی کمزوری کا پڑتا ہے. ہمیں ہر چیز کا لحاظ، جماعت والوں کو دین کی دیگر خدمت کرنے والے، دین کی دیگر خدمت کرنے والوں کو اپنے مراکز دعوت و تبلیغ، کیونکہ یہ سب آپ کے مراکز ہیں، یہاں جو کام ہو رہا ہے یہ آپ کا کام ہے. اپنی کمزوری سے سب کام ہم نہیں کر رہے ہیں اور سب میں پورے طور پر اگر متوجہ نہیں تو جتنی توجہ ہو سکتی ہے اور جتنا کام نہیں مٹ سکتا. ہم حضرات ائمہ کرام ہمارے جو موجود ہیں اس وقت، ہمارے بزرگوں کی ان کو ایک نصیحت خاص یہ ہے کہ جس طریقے سے امامت کو دین کی خدمت سمجھے ہوئے ہیں، اس محلے کے بچوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم یہ بھی اہم خدمت ہے. الحمدللہ ائمہ حضرات اکثریت وہ ہے جو الحمدللہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، مکتب بھی قائم ہو جاتا ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے مکتب کا فیض مدرسے کے فیض کے مقابلے میں عام ہے.
مدرسے کا فیض جلدی سے نہیں ہوتا. مدرسے کے لیے آپ زمین خریدیے، کرائے پر مکان لیجئے، 2-4 اساتذہ کا انتظام کیجئے، چندہ لے کر آئیے، لوگوں سے ملیے اور چلائیے. چاہے 50 بچے ہوں، چاہے 100، چاہے 200، ساری محنتیں کرنی پڑتی. لیکن مکتب کے لیے نہ جگہ کی ضرورت ہے نہ زمین خریدنے کی. جس مسجد میں ہمارے امام صاحب 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر محلے کے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. اپنے مقتدیوں کو تھوڑی سی ترغیب. آج امت میں سب سے زیادہ گمراہی جو آ رہی ہے وہ قرآن پاک کے چھوٹنے اور اس علم کے ہاتھ سے نکل جانے سے آ رہی ہے. بچہ مکتب میں پہنچے گا، قرآن پڑھے گا، آپ کلمہ سکھائیں گے، دین کے ابتدائیہ مبادیات اس کو بتائیں گے، جی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ نماز سکھائیں گے. یہی تو اصل دین ہے. ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہے، تھوڑا بہت مکتب کا مکتب قائم ہوگا، عوام سے آپ کا ربط ہوگا، وہ بچے آپ سے مربوط ہوں گے اور آئندہ جہاں کہیں جائیں گے آپ کے کام آئیں گے. تو الحمدللہ مکتبوں کے اندر یہ خدمت مسجدوں کے اعتبار سے ہمارے ائمہ بڑی آسانی سے کر سکتے. اس کا دھیان کریں. اگر خدا نخواستہ محلے والوں کی توجہ نہیں ہے، آپ ان کو متوجہ کریں اور ان سے کہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی. آپ کو صبح سے شام تک دین کی خدمت کا مشورہ مل رہا ہے. قرآن پاک پڑھا کر بچے اسکول جا رہے ہوں، کالجوں میں جا رہے ہوں، اس کے علاوہ بھی وقت بچتا ہے. مغرب کے بعد کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، یہ آپ دین کی خدمت بحیثیت امام، اگر آپ کسی مدرسے سے وابستہ نہیں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مکتب کا جو فیض ہے یہ ہر شخص کے اعتبار سے سہل الحصول ہے، آسان. مدرسے میں داخل کرتے ہوئے بچے کو کتراتے ہیں، مگر قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ایمان والا کتراتا نہیں. ہر ایک چاہے گا میرا بچہ قرآن پڑھے. عالم بنائے نہ بنائے بعد کا نمبر، اللہ توفیق دے عالم بنا لیتے، لیکن نماز سیکھ لینا، کلمہ سیکھ لینا، قرآن، نعوذ باللہ کوئی ایمان والا انکار نہیں کر سکتا. تو اگر ہمارا یہ نظام ہوگا، ہمارا یہ فیض ہر بچے تک پہنچے، پھر خدا توفیق دے وہی مکتب مدرسہ بن جاتا. اسی کو آپ مدرسہ بنائیں، اسی کو آپ ترقی دیں، اسی کو اور زیادہ خدمت کے مواقع کے لیے استعمال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. لیکن ہمارے ائمہ حضرات ایک تو اپنے قرآن پاک کی تعلیمی مکتب کا لحاظ ہے، انہی بچوں میں دعوت والا عمل بھی، انہی بچوں کے ذریعے آپ اس محلے میں دعوت والے عمل کو بھی ترقی دے سکتے ہیں. گھروں میں ذکر ہو، مذاکرہ ہو، قرآن کا، دعوت کا، ان چیزوں کا، گھر کا ماحول بھی دین والا بنے. اور دوسری ایک آخری بات اور ہے، ہمارے حضرات ائمہ اس کی کوشش فرمائیں کہ کم سے کم کسی وقت نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر کریں. چل آیتوں کی الحمدللہ آج ہر زبان میں تفسیریں موجود ہیں، اور اردو ایسی نہیں کہ کوئی امام پڑھا ہوا نہ ہو. سمجھ کر اور اچھی طرح مطالعہ کر کے اپنے اکابر اور بزرگوں اور مشائخ کی جو تفاسیر ہیں اور اردو ترجمے ہیں قرآن پاک کے، ان میں سے کوئی سا بھی جو ترجمہ اچھا ہو اور آپ کی سمجھ میں آنے والا اور آپ اس کو سمجھانے کے اعتبار سے آسان سمجھتے ہو، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر بعد، عشاء بعد، آپ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ شروع کریں. بہت لوگ ہیں جو دین کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، مگر ظاہر ہے مدرسے میں داخلے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ داخل ہو کر قرآن پاک کے معنی سمجھے. جی قرآن پاک کے معنی، قرآن پاک کے علوم اور قرآن پاک کی ساری چیزیں یہ تو بھائی مدرسوں میں رہ کر سمجھ میں آتی. اب ہر شخص کے پاس اس کا وقت نہیں، لیکن اگر آپ عشاء بعد، فجر بعد یا کسی وقت نماز کے بعد تھوڑی دیر بھی 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ قرآن پاک کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کے معنی بیان کریں تو آپ کے عوام کو پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے، آپ صورتیں انہیں سنا رہے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ صورت کیا سبق دے رہی ہے. کتنے حضرات ہیں یہاں سارے الحمدللہ علماء اور ان کے مقتدیین، ان کے مقتدیوں میں کوئی مقتدی نہیں ہوگا ایسا جو سورہ والعصر نہ جانتا ہو. چھوٹی سی سورت 2 آیتوں والی نماز میں ہر شخص پڑھتا ہے، لیکن اکثریت ان کی کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ سورت کیا سبق دے رہی. والعصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون ایسا ہے بھائی جس کو یاد، کون مسلمان ایسا ہوگا نماز یاد ہے نا سب کو عامتاً، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا سبق. اسی طرح اور صورتوں کا حال. تو بھائی اگر پورا عالم نہ بن سکتا ہو ہر شخص تو آپ اس کو قرآن کا پیغام تو سنا سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں تفسیروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اتنا مقبول ہوا ہے کہ تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ابتدا میں اگر 10-20 آدمی ہوتے تھے، آج پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی اللہ کے کلام کے معنی سننے کے لیے سر جمع. تو ہمارے حضرات ائمہ تھوڑی سی یہ محنت بھی کریں. وہ عالم اگر نہ بھی ہو، حافظ ہیں اور اردو پڑھے ہوئے تو بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں اپنے اکابر اور بزرگوں کی تفسیرات سے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان دین کے تمام کاموں کو ایک ساتھ لے کر چلیں اور ایک دوسرے کے تعاون میں سبقت دکھائیں. سبقت، پھر دیکھیے کیسی فضائیں دین کی قائم ہوتی اور آپس میں دین کے خدمتگاروں میں جوڑ پیدا ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اب درود شریف پڑھ دیں بھائی.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، نہ مرضیات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ درود پڑھنے کا اعتبار سے جو کوتاہی کر رہی ہے اسے بھی معاف فرما دے. اے اللہ اور اعمال کے اعتبار سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اسے بھی معاف فرما دے. اپنے بچوں کو کاروبار میں لگا دے اور اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج دے. اور اے اللہ دین پہ نہ چلائیں، اس میں جو غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے اسے بھی اپنے رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ ابھی عزیز محمود مدنی کے گرفتاری کی خبر سنی. اے اللہ اس کو اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ عزت کی بھی حفاظت فرما، جسم کی بھی حفاظت فرما. اور جس تحریک کی مد میں اے اللہ گرفتاری ہوئی ہے اے اللہ اس میں فتح مبین عطا فرما. اے اللہ فتح مبین عطا فرما. اے اللہ فتح مبین عطا فرما. اے اللہ کس دادا کا پوتا ہے اور کس باپ کا بیٹا ہے اے اللہ رسوائی سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ آواز میں قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی فتح مبین عطا فرما. اے اللہ خیر کے ساتھ معاملہ فرما. اے اللہ جذبات سے میں آنے سے حفاظت فرما، قوم کی بھی حفاظت فرما، جمعیت والوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جس وقت جو قدم صحیح ہو اے اللہ وہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آواز میں جان ڈال دے، آواز میں جان ڈال دے. اے اللہ کام کو اے اللہ مروب کر دے. اے اللہ جو کام حضرت مولانا اسد صاحب نور اللہ مقدو نے شروع کیا تھا اے اللہ اسی کی فائل منگا کر اے اللہ اسی کی فائل نکال کر اے اللہ اس کو گرفتار کیا گیا. اے اللہ اس کی گرفتاری میں فتح مبین عطا فرما. اے اللہ فتح مبین عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما. اے اللہ امت کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت سے جو درود پڑھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے اسے اس کا بھی تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ درود شریف کا شوق پیدا ہونے اور اللہ اس کی رغبت پیدا ہونے کے لیے فضائل درود اور درود شریف کے ثمرات اللہ مطالعے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اجتماعی تعلیم میں تو چاہے نہ پڑھیں لیکن اللہ انفرادی مطالعے میں اور گھر کی تعلیم میں ان دونوں کتابوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مدرسے والوں کو اے اللہ ملا اور اے اللہ کسان کا مکالمہ جلسوں میں سے ختم کر کے نعت نبی بچوں کو یاد کرا کر وہ پڑھوانے کی توفیق عطا فرما. جتنے جلسے میں نعت نبی پڑھا جائے گا اے اللہ اعلان کرنے والا تاکید کرے کہ اتنے اے اللہ نعت نبی پڑھی جائے
اتنے سب مجمع درود پڑھتا رہے تو کتنی بڑی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کی پہنچے گی۔ اے اللہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چچا بھتیجے میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ قدم کو ڈگمگانے سے حفاظت فرما، قدم کو جمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روحانی قوت بھی عطا فرما، اللہ جسمانی ہمت بھی عطا فرما، ہر خیر سے عزیز محمود کو مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر رخن انداز کے رخن اندازی سے، ہر کلمہ گو کے ہر جگہ حفاظت فرما، سماوی آفات سے بھی حفاظت فرما، ارضی آفات سے بھی حفاظت فرما، غیروں کے شر سے بھی محفوظ فرما، اپنوں کے شر سے بھی محفوظ فرما، ہمیں ہماری ذاتوں کے شر سے محفوظ فرما، زبان کی شرارت سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔